ارشاد فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی یعنی حضرت حوا جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جو تمہارا دل چاہے، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا ہو گیا یعنی اس کے پاس چلے گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں ظالمین کا لفظ ہے، ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، ایسی جگہ پر رکھ دینا جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا مسئلہ عام مخلوق سے بالکل مختلف ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نبی اور غیر نبی کا فرق صرف وحی کا ہے، صرف وحی کا فرق نہیں ہے، ہر بات کا ہی فرق ہے۔ صرف ایک ہی آزمائش بڑی ہے کہ وہ بشر ہیں، اسی وجہ سے سارے مغالطے لگتے ہیں کہ وہ دکھنے میں بشر ہیں، حقیقت ان کی یہ نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ کے متعلق، ان کی ذوات کے متعلق جب بھی بات کی جائے بڑے ادب سے کی جائے، احترام سے کی جائے اور اپنی اوقات میں رہ کر کی جائے۔ عام بندے میں، امتی میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبیوں کے متعلق تبصرہ کرے۔ ان آیات بینات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میں ایک دفعہ دبئی ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا تو ایک صاحب جو ٹیکسی ڈرائیور تھے مجھ سے کہنے لگے اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کوئی بڑا مولوی ٹائپ بندہ ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک مولوی صاحب جو اس کے ہم مسلک تھے ان پر تبصرہ کیا، پھر اس نے خود ہی بتایا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ غلط کیا تھا تو ہمارے 100 علماء نے ان کو کافر کہا۔ تو یہ وہ ایک عام بندہ بتا رہا تھا اس کے متعلق، کیونکہ ان کے اپنے بندے سے غلطی ہوئی، پھر انہوں نے خود ایڈمٹ کیا، تو اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس نے یہ ترجمہ کر دیا کہ وہ ظالموں میں سے ہو گئے۔ اب اگر انبیاء ظالم ہیں تو پھر انصاف کرنے والا کون ہے؟ تو اس لیے یہ بارگاہ الوہیت ہو یا بارگاہ رسالت و نبوت ہو، ان نفوس قدسیہ کے متعلق، ان ذوات مقدسہ کے متعلق بات کرتے وقت 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ اگر ایسا کہا یا ظلم کی نسبت ان کی طرف کی، گناہ کی نسبت ان کی طرف کی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے متکلمین نے بڑا اس میں کلام فرمایا ہے، بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ میں چونکہ وہ عوامی باتیں نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہاں من الظالمین کا ترجمہ کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ مترجم کو پرکھنا چاہتے ہیں تو اسی آیت سے، اس طرح کی اور بھی آیات ہیں ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مترجم کا دماغ درست ہے کہ نہیں، اس کی لائن ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس پہ بھی بولے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ سورہ آل عمران میں، اس پر بھی بولے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس پر بھی بولے گا، اور عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ پر بھی پھنس جائے گا۔ یہ ایسی آیات ہیں جن میں مترجمین کے اندر کا جو پاکیزگی یا پلیدی جو بھی ہوگا وہ باہر آ جائے گا۔ تو کسی کا ترجمہ دیکھنا ہو کہ کتنا اوتھینٹک ہے تو اس کے لیے یہ 2 اصول کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیاروں کے متعلق اگر اس کے الفاظ اچھے ہیں تو آپ سمجھ لیں اس کا ترجمہ اچھا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کو بارگاہ رسالت کے آداب نہیں پتہ، وہ نبیوں پر تبصرہ کرتا ہے، تو وہ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی کتاب پڑھی جائے۔